پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، آج ارشد شریف صاحب کی تدفین ہے۔ 2 بجے فیصل مسجد اسلام آباد میں ان کا نماز جنازہ ہوگا، اس کے بعد ان کی تدفین ہوگی۔ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی ارشد صاحب کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی۔ کراچی میں مزار قائد پہ بھی 2 بجے غائبانہ نماز جنازہ ہوگی۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ارشد صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ اسلام آباد میں بھی جو لوگ وہاں پر نزدیک ہیں، جو کراچی میں ہے، وہ کراچی کے غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کرے، اور ملک کے دوسرے حصوں میں جہاں پر بھی غائبانہ نماز جنازہ ہے آج، تمام پاکستانی بھرپور طریقے سے ان میں شرکت کریں اور اللہ سے دعا کریں ارشد شریف کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، ارشد شریف پاکستانی ہیرو ہے۔ اس نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ ناظرین، ارشد شریف کی شہادت کے بارے رات کو فیصل واڈا نے ایک پریس کانفرنس کی، جو کہ پی ٹی وی پہ بھی نشر کیا گیا۔ ایک سوال بنتا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی سیاسی رہنما، ایون عمران خان کی بھی تقریر پی ٹی وی پہ نشر نہیں کی گئی، جبکہ فیصل واڈا کو ڈائریکٹ پی ٹی وی پہ نشر کیا گیا۔ دوسری اہم بات یہ تھی، جب فیصل واڈا یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان اور دوسرے تحریک انصاف کے رہنما کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فیصل واڈا کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ان کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ یہ تو فیصل واڈا کی ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے بات تھی، جو کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسکرپٹ کس نے لکھ کر دیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، جس نے بھی یہ اسکرپٹ لکھ کر دیا ہے وہ انتہائی کوئی نالائق آدمی لگ رہا ہے، کیونکہ جو بھی اس قسم کی وہ کوئی پریس کانفرنس یا کوئی میڈیا ٹاک کوئی بھی ان کا رہنما ہو یا جیسے فیصل واڈا سے کروایا گیا، تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر عوام کے سامنے وہ چیز جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، اور اس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کس قسم کی سازش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سوال یہ بن رہا ہے کہ فیصل واڈا کو کس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ ارشد شریف کو کار کے اندر سے مارا گیا۔ یہ وہ سوالات ہے جو جنم لے رہے۔ دوسری، ان کو یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے اس قتل کے لیے سازش کی گئی ہے۔ ناظرین، سوال یہ بنتا ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مجبور کیا کہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا؟ کس نے ان کو مجبور کیا کہ ان کو دبئی چھوڑنا پڑا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ عوام کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ دوسرے، فیصل واڈا نے یہ بھی ایک انکشاف کیا کہ لانگ مارچ میں خون بہے گا، جبکہ عمران خان واضح طور پہ بتا رہے کہ یہ حقیقی آزادی کی مارچ ہے اور یہ پرامن ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی انتشار، لڑائی جھگڑے یہ چیز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، عمران خان ہمیشہ اپنے ورکروں کو ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ آپ نے اداروں کے اوپر تنقید نہیں کرنا، آپ نے ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کر اپنا موقف بیان کرنا ہے۔ آپ نے تنقید کرنا ہے تو آپ نے
کنسٹرکٹیو تنقید کرنا ہے، اس بارے عمران خان کی بہت سخت پالیسی ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر انتشار ہو اور اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہو۔ وہ پاکستانی عوام کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے، پاکستان میں امن لانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو سیاسی باتیں تھی۔ میں واپس اس خاص بات پہ آ جاتا ہوں جو کہ آج ہمارے لیے ایک اہم دن ہے، کہ آج عرش شریف کی نماز جنازہ بھی ہے، ان کی تدفین بھی ہے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ان کے بلند درجات کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ملک کا قومی ہیرو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔